اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت یعنی مشرکین کا کہنا مانیں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ پھر جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ سب روشن کر دیا ہے جسے اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جس کے بارے میں تم مجبور کیے جاؤ۔ اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق غیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو اپنے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ اور ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایمانی نور عطا کیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریوں میں سے نکل ہی نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اہل مکہ کے فاسق فاجر اکابرین کے مانند ہم نے ہر بستی میں وہاں کے سرداروں کو مجرم بنایا تاکہ لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے وہاں مکاری اور عیاری کریں، اور وہ صرف اپنی ہی ساتھ مکاری کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی وحی اور نزول جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کی طرف سے ذلت اور اپنی مکاریوں کی وجہ سے سخت عذاب پہنچے گا۔ پھر جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام اور مسلمانی کے کام کرنے کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایمان کی سختی و سنگینی کی وجہ سے انتہائی تنگ کر دیتا ہے، گویا آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی، لعنت اور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کی رب کے پاس عدت ہے اور وہی ان کا دوست ہے۔
اس فرما برداری کی وجہ سے وہ جو یہ کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، بے شک تم نے انسانوں میں سے اکثر کو گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے ان کی دوست کہیں گے اے رب ہمارے، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا یہ دوزخ ہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے۔ گنہگار مسلمان اس سے باہر نکلیں گے، بے شک تمہارا رب حکمت والا دانا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کہ ہم اپنی ہی خلاف گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور انہوں نے اپنی ہی خلاف گواہی دے کے وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب گاؤں والوں کو ان کے مظالم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ وہاں کے رہنے والے رسولوں کی بشت و تعلیم سے غافل ہو۔ اور ہر جماعت کے لیے ان کے اعمال اطاعت اور معصیت کی بنا پر درجات ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں ان سے ان کا رب غافل نہیں ہے۔ اور تمہارا رب بے نیاز رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد مخلوق میں سے جسے چاہے اسے تمہارا جانشین کر دے، جس طرح تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، اگر تم عاجزی کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میری قوم، تم اپنی عادت کے مطابق کام کرتے رہو، بے شک میں بھی اپنی عادت کے مطابق کام کرتا ہوں، پھر عنقریب جان لو گے کہ آخرت میں بہشت کا گھر کس کے لیے ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم یعنی مشرک کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ خیر اور جو پائے جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، پھر اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے بتوں کا ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے بتوں کے پاس پہنچتا ہے۔ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں کس قدر برا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء یعنی شیطانوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کر دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالے اور تاکہ ان کے لیے دین کو خلط ملط کر دے، اور اگر خدا چاہتا تو اس طرح نہ کرتے، پھر انہیں اور ان کے بہتان بازیوں کو چھوڑ دے۔ اور مشرکین اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور یہ خیر حرام ہے، ان کو وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور سواری کا یہ جانور حرام ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جن پر بہتان بازی کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ عنقریب اللہ ان کو ان کے بہتان بازی کا بدلہ دے گا۔ اور
کہتے ہیں کہ جو بچڑا ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، اور اگر بچڑا مردہ ہوا تو پھر وہ اس میں حصے دار ہے۔ ان قریب ان کو ان کی خود ساختہ بہتانوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے خود کو نقصان میں ڈالا جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور جو روزی اللہ نے ان کو دی ہے اس پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کرتے ہیں۔ بے شک یہی گمراہ ہو گئے اور ہدایت والے نہیں ہوئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، وہ بھی جو لکڑیوں پر چڑھائی جاتے ہیں اور وہ بھی جو لکڑیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور مختلف اقسام کے کھیت اور زیتون اور انار یکساں اور جدا جدا ذائقوں والے، جب اس میں پھل لگے تو اسے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق یعنی زکوٰۃ دوا یا زکوٰۃ دو، اور فضول خرچی نہ کرو کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو۔ بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جانوروں سے بعض بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض پیٹ پر رینگنے والے ہیں۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے جانوروں کی 8 اقسام پیدا کی، بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے حرام کیا ہے دونوں نروں کو یہاں تک کہ تمام نر جانور حرام ہو گئے، یا دونوں مادہ کو یہاں تک کہ تمام مادہ جانور حرام ہو گئے، یا دونوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچڑے ہیں وہ سب حرام ہے؟ مجھے علم کے ذریعے بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہو، یا اس وقت تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت فرمائی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ علم کے سوا لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کھانے والے پر کسی چیز کا کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت ہو، پھر بے شک وہ ناپاک ہے، یا نافرمانی والی کوئی چیز ہو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر جو نافرمانی اور حد سے گزرے بغیر مجبور کیا جائے تو بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔